مفتی صاحب، اس چیز کو آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ آج کل سوشل میڈیا پہ امام مہدی کے متعلق مختلف خبریں جو ہے نا گردش کر رہی ہیں. کوئی کچھ بیان دے رہا ہے، کوئی کچھ بیان دے رہا ہے. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا امام مہدی ضرور بر ضرور تشریف لائیں گے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ظہور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ایک اٹل حقیقت ہے، اور اہل سنہ والجماعت میں یہ ایک مسلمہ حقیقت بھی ہے، اور عقائد اہل سنت میں سے ایک عقیدہ بھی ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور بر ضرور تشریف لائیں گے. اور یہ احادیث مبارکہ جو ہیں یہ تواتر سے ثابت ہیں، یعنی احادیث متواترہ میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی نوید ہے. اور جو احادیث متواترہ ہوں، جو چیز ان سے ثابت ہو، وہ علم یقینی ہوتا ہے، علم ظنی نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ کہ یہ احادیث مشہورہ سے ہی نہیں بلکہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے، یعنی سنت رسول سے. اور وہ ہمارے آئین، ہمارے دستور کے جو 4 اربع اصول ہیں ان میں سے ایک اصل ہے. کون؟ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی احسن طریقے سے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا تشریف لانا ثابت ہے. اور دوسرا، اجماع امت کثرت کے ساتھ اقوال صحابہ، اقوال تابعین اور دیگر ائمہ محدثین کرام، ان سب کا اس بات پر اجماع ہے کہ قیامت آنے سے پہلے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا تشریف لانا لازم ہے. آپ ضرور بر ضرور تشریف لائیں گے. مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو لم یبق من الدنیا الا یوم، اگر اس دنیا کی زندگی ختم ہو جائے، صرف ایک دن باقی رہ جائے اور میرا بیٹا امام مہدی نہ آیا ہو، تو فرمایا لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَلِيَ، اللہ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ میرا بیٹا مہدی اس میں ضرور تشریف لائے گا. اس حدیث مبارکہ کو امام احمد نے نقل کیا، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ حدیث حسن ہے اور صحیح ہے. تو پتہ کیا چلا کہ امام مہدی کا آنا ایک اٹل حقیقت ہے، ایک اٹل حقیقت ہے. اسی لیے یہ عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے. ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ارشاد فرمایا، لو لم یبق من الدہر، یہاں پر دہر کا ہے، وہاں پر کیا ہے کہ دنیا ختم ہو جائے. یہاں پر فرمایا کہ دہر زمانہ بیت جائے، ایک دن صرف باقی رہ جائے، الا یوم لبعث اللہ رجلا من اہل بیتی یملأها عدلا کما ملئت جورا، کہ جس طرح یہ زمین ظلم و ستم سے بری ہوئی تھی، میری آل کا ایک آدمی آئے گا اور وہ اس زمین کو عدل سے بھر دے گا. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے تاکید بھی فرمائی کہ جب مہدی آ جائے تو اس کے ہاتھ پر بیعت ضرور کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی امام مہدی کو نہ مانے تو؟ ہاں، اگر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ مانے، مہدیت کا، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کر دے، تو اس نے کفر کیا ہے. کیونکہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت جو ہے وہ واجب ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کذب بالدجال، جس نے دجال کے آنے کی تکذیب کی، یعنی کیا مراد؟ اس نے یہ کہا کہ دجال کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں دجال آئے گا، یا کہے گا جی یہ سسٹم جو دجالی ہے اسی کا نام دجال ہے. شخصیت کا، دجال کی شخصیت کا انکار کیا، اس نے کفر کیا.
ومن کذب بالمہدی فقد کفر، جس نے مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کا انکار کیا اس نے بھی کفر کیا، اس نے بھی کفر کیا۔ تو لہٰذا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماننا لازم ہے۔ جو آپ کو نہیں مانیں گے، آپ کے مخالف بن جائیں گے، ان کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا، وہ کافر ہو جائیں گے۔ کیا امام مہدی خود بتائیں گے کہ میں مہدی ہوں؟ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انکار کریں گے، سمجھا رہے ہیں؟ آپ تو انکار کریں گے۔ انکار کریں گے، آپ نہیں فرمائیں گے کہ میں مہدی ہوں، بلکہ لوگ علامات جان لیں گے، ٹھیک ہے؟ منی کے اندر آپس میں قبائل کا لڑنا، خون ریزی ہونا، خون بہنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس رمضان کے اندر 2 دفعہ چاند کو گرہن بھی لگ جائے گا، لہٰذا اتنی زیادہ لوگوں کو جستجو ہو جائے گی کہ یہ نشانیاں تو امام مہدی کی پوری ہو چکی ہیں۔ تو مہدی کون ہے؟ جب ان کا خلیہ دیکھیں گے اور ان کی سیرت دیکھیں گے، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھیں گے، تو کہیں گے یہی تو امام مہدی ہے۔ اور پھر آسمانوں سے بھی آواز آئے گی۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فی المحرم ینادی من السماء، آسمان پر سے ایک منادی کرنے والا ندا کرے گا۔ کس مہینے میں؟ محرم کے مہینے میں۔ وہ کہے گا الا ان صفوۃ اللہ فلان، کہ اللہ کا صفوہ وہ فلان امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاسمعوا له واطیعوا، اس کو غور سے سنو اور اس کی اطاعت کرو، یہ آواز آئے گی۔ لہٰذا جو لوگ ہیں وہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبرن کہیں گے کہ ہمیں اپنے ہاتھ پر بیعت کر، اور مجبوراً آپ ان کو بیعت کریں گے، اور جب بیعت کر لیں گے پھر آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے، پھر تو آپ آگے بڑھیں گے نا، سمجھا رہی ہے؟ تو لہٰذا یہ اعلان ہوگا۔ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی آواز آئے گی؟ ہاں، یہ بھی بات ہے کہ یہ آواز جو ہے احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک مرتبہ ہی نہیں آئے گی۔ مثال کے طور پر ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تخرج المہدی، امام مہدی کا خروج ہوگا۔ تو نشانی کیا ہے؟ لوگ جب آپ کو دیکھیں گے علی رأسہ امامہ، آپ کے سر پر پگڑی ہوگی، آپ کے سر پر پگڑی ہوگی۔ تو پھر کیا ہے؟ فَيَأْتِي مُنَادٍ يُنَادِي، بس ایک منادی کرنے والا آئے گا اور کیا کہے گا؟ ھذا المہدی خلیفۃ اللہ، یہ اللہ کا خلیفہ ہے اور یہ مہدی ہے، یہ مہدی ہے، فاتبعوا، اس کی اتباع کرو، اس کی اتباع کرو۔ تو اس طرح بھی آواز آئے گی، یہ بھی حدیث مبارکہ میں، لیکن مفہوم ایک ہی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس طرح اس کو امام دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا اور 8920 حدیث نمبر ہے، اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے اور 937 اس حدیث مبارکہ کا نمبر ہے۔ گویا پتہ کیا چلا کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں گے اور اللہ رب العزت کی طرف سے منادی ہوگی۔ اسی طرح دمشق شام کے لوگوں کے لیے خوشخبری کے طور پر آیا ہے، تمہیں مبارک ہو، تمہیں خوشخبری ہو، ظلم کے دن ختم ہو گئے، ستم کے دن ختم ہو گئے۔ یہ حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، مفہوم بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مکے کے اندر اللہ نے ایک بندے کا انتخاب فرما لیا اپنے محبوب بندوں میں سے، تو اس کا نام مہدی ہے، محمد بن عبداللہ ہے، اس کے ہاتھ پر لوگ بیعت کر رہے ہیں، وہ مسلمانوں تمہارا امیر بنایا گیا ہے۔ تو یہ خوشخبری ہوگی۔ پھر یہ کہ ایسی آواز کہ جو سوئے ہوئے لوگ ہوں گے وہ بھی جاگ اٹھیں گے، مشرق سے لے کر مغرب تک وہ آواز سنائی دی گی، سمجھا رہی ہے؟ تو پھر یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، یا اللہ تعالیٰ کسی کو ڈیوٹی لگا دے گا کہ تو میرے بندوں کو سنا۔ وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے حق کو آل محمد کے ساتھ رکھا ہے۔ تو ایک بندہ مومن بھی ایسا نہیں ہوگا اس وقت کہ جس کے دل کے اندر اہل بیت محمد کے خلاف بغض ہو، سب نبی پاک علیہ السلام اہل بیت سے محبت کرنے والے ہو جائیں گے، سمجھا رہے؟ تو اس طرح کر کے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہے۔ کیا امام مہدی کو خواب بھی آئیں گے کہ آپ امام مہدی ہیں؟ ہاں، یہ خواب جو ہے نا، یہ خوابی ٹولے کے پاس ہے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان کو خواب آئیں گے، ٹھیک ہے جی؟ خوابوں پر نہیں چھوڑا کہ پہچان یہ ہے کہ جس کو خواب آئے وہ مہدی بن گیا، ٹھیک ہے؟ مہدی وہ ہے جس کو اللہ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا، پکارنے والے فرشتے کہیں گے یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ صرف خلیفہ نہیں کہا جائے گا
بلکہ یہ کہا جائے گا کہ یہ اللہ کا خلیفہ ہے. سبحان اللہ. امت محمدیہ میں یہ ممتاز حیثیت ہے. ٹھیک ہے. حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ بال اتفاق پورے انسانوں میں نبیوں کے بعد فضیلت کلی جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، لیکن جزوی ہو سکتی ہے. جس طرح کے آپ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفۃ الرسول ہیں، لیکن ان کے بارے میں کہا گیا کیا کہ یہ خلیفۃ اللہ ہوں گے. تو بڑی اہمیت ہے اس عقیدے کو کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے تو ان کے بارے میں نشانیاں ایسی ہوں گی، پھر اعلان کیا جائے گا کہ یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے. مفتی صاحب 12 خلفاء کی کیا حقیقت ہے؟ 12 خلفاء کی حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو 12 خلفاء ہوں گے یہ بڑے شریف الطبع ہوں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے والے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو جاری کرنے والے نیک سیرت خلفاء ہوں گے. ٹھیک ہے جی. تو ان کا ذکر گاہے گاہے احادیث مبارکہ میں مذکور ہے. مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں کتنے خلفاء ہوں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 12. کتنے؟ 12. کتنے؟ 12. ساتھ ہی نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کعدۃ نقباء بنی اسرائیل. بنی اسرائیل میں 12 نقباء تھے جس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کی تعداد کے مطابق اسی طرح کہا جاتا ہے. مفسرین کرام نے فرمایا کہ گویا کہ اشارتاً امام مہدی کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے کہ 12ویں خلیفہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. جس طرح کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے عہد لیا وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا. ٹھیک ہے. اور وہاں پر کیا ہے 12 نقباء کا ذکر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ہم نے مبعوث فرمائے بنی اسرائیل میں 12 نقیب 12 نقباء. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی فرمایا جس طرح 12 نقیب تھے بنی اسرائیل کے. کتنے؟ بنی اسرائیل کے 12 نقیب تھے. کوئی کہے جی یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ مشہور نہیں، مشہور سے مراد جو اصطلاح میں مشہور ہے. ٹھیک ہے. جس کے درجے کتنے؟ ہر زمانے میں کم از کم 3. ہر زمانے میں کم از کم 3 وہی مشہور ہوتی ہے نا، وہ مشہور حدیث مبارکہ. تو یہ تو غریب حدیث ہے، یعنی ایک جگہ پر آ کر راوی صرف ایک رہ گیا ہو. ٹھیک ہے. تو یہ تو غریب آئی. تو ہم کہیں گے کہ بخاری اور مسلم میں اس کی اصل موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا معاملہ ٹھیک ٹھیک چلتا رہے گا جب تک ان میں 12 خلفاء نہ گزر جائیں. ٹھیک ہے. اور 12ویں خلیفہ کون ہوں گے؟ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. ٹھیک ہے. تو جب تک وہ 12 خلفاء رہیں گے امت کا معاملہ بالکل ٹھیک رہے گا. سمجھا رہی ہے؟ تو لہٰذا 12 خلفاء کی بڑی اہمیت ہے. احادیث مبارکہ میں اور بھی خلیفے ہیں لیکن یہ 12 جو ہیں یہ نیک سیرت خلفاء ہیں. تو اس بارے میں ہم کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کہ وہاں سے صراحتاً موجود، اس حدیث میں صراحت موجود ہے. ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ میں صراحت موجود ہے کہ یہاں پر 12 سے مراد 12 خلفاء ہیں. جیسے شیعہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد 12 امام ہیں، تو یہ 12 امام مراد نہیں ہیں، 12 خلفاء جو صاحب حکم ہوں گے، صاحب حکم ہوں گے وہ مراد ہے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں سے. کیا لوگ امام مہدی سے متعلق افراط و تفریق کا شکار ہیں؟ ہاں، صرف شکار ہیں ہی نہیں بیٹا، شکار رہے تھے. کا مطلب یہ ہے کہ کمی کرنا اور زیادتی کرنا. ہمارے دین میں کسی کے بارے میں نہ زیادتی ہے نہ کمی ہے، لیکن کمی اور زیادتی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. زیادتی سے مراد من گڑت روایات امام مہدی کے بارے میں. ٹھیک ہے. اور پھر خود گاڑ کر پھر ضعیف ترین روایات وہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں انہی پر اکتفا کرنا، لوگوں کو سنانا، دیکھیں جی امام مہدی کا یہ معجزہ بھی ہے، یہ معجزہ بھی ہے. ٹھیک ہے.
یا یہ کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 3 صدی ہجری میں پیدا ہو گئے تھے اور ڈر کر ایک غار میں چلے گئے تھے. اب بھی جیسے شیعہ اس غار کے سامنے پکارتے ہیں جا کے المدد المدد آگسنی یا امام یا امام یا امام، وہ پکارتے ہیں، آئے دن پکارتے رہتے ہیں، کوئی آواز نہیں آگے سے آتی. تو ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی پیدا نہیں ہوئے. سمجھا رہی؟ آپ پیدا ہوں گے، 40 سال کی عمر میں سرکار ہوں گے، تو پھر آپ کو اللہ رب العزت نوازے گا، سرفراز فرمائے گا، مقام مہدیت عطا فرمائے گا. سمجھا رہی ہے جی؟ تو اسی طرح لوگ جو ہے نا وہ کمی کرنے والے بھی ہیں. جو امام رضی اللہ تعالی عنہ کا ٹائٹل ہے، جو آپ کا مقام و مرتبہ ہے، اس کو گھٹانے کی کوشش کرنے والے بھی ہیں. اور کچھ تو ایسے ہیں کہ جو بڑے بڑے پڑھے لکھے جو ہیں وہ انکار کر دیتے ہیں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ کوئی مہدی نہیں ہے، کوئی مہدی نہیں آ رہا. جیسے قدیم میں ابن خلدون ہیں، اور اب آپ دیکھیں تو نام نہاد متجددین و مفسرین بڑے بڑے جماعت سکالر آ رہے ہیں جناب، سوشل میڈیا کے اوپر بھی آ رہے ہیں. اور پھر انہی میں سے ایک بہت بڑے ریسرچر جو ہیں، ٹھیک ہے جی، جن کو بڑا ہیرو مانا گیا ہے کتابت کے لحاظ سے بھی، سیرت پر کام کرنے کے لحاظ سے بھی، قاضی سلیمان منصور پوری، احادیث سے صحیحہ جو متواترہ ہیں امام مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ان کی صحت پر کلام کیا. اللہ تعالیٰ معافی دے کہ جب کو گمراہ ہونے لگے تو کون بچا سکتا ہے ان کو گمراہی سے جن کو اللہ گمراہ کرنا چاہے. اب اسی طرح بڑا جدید سکالر ایک لوگوں کے سامنے ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، جوید احمد غامدی. تو وہ بھی امام مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ ذرا سن کر دیکھیں وہ کیا امام مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بولتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کمی بیشی امام مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہو رہی تھی، ہو رہی ہے، اور آگے بھی ہو رہی ہوگی، یہاں تک کہ امام مہدی رضی اللہ عنہ تشریف لے آئیں گے اور پھر آپ لوگوں کو سیدھا کر دیں گے. آپ لوگوں کو سیدھا کر، مار کے بھی سیدھا کریں گے، پیار سے بھی سیدھا کریں گے. اکثر یہی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دی جائے گی. جیسے پانی میں کوئی چیز نہیں پلائی جاتی، ہر کوئی کہے گا میرے لیے مہدی، میرے لیے مہدی، میں مہدی کے پاس جانے والا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ہوگا جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے. چند محدثین جنہوں نے کہا کہ مہدی کے بارے میں متواتر احادیث ہیں. اگر کوئی نہ بھی کہے تو اگر 80 احادیث مبارکہ سندیں ملیں اور وہ احادیث مرفوعہ ہوں، یعنی نبی پاک علیہ السلام تک سند جاتی ہو، تو یہ تو اظہر من الشمس ہے نا. ہاں، محدثین کرام نے کمال یہ کیا کہ ہمیں بتا دیا ہے کہ ہم نے ان کی گنتی کی ہے، بعد نے تو یہ کہا کہ ہم سے گنتی نہیں ہو سکی، جتنی احادیث مبارکہ نظر آئی ہم نے جمع کی. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام مہدی کے بارے میں صرف اتنی ہی احادیث مبارکہ ہے. اور یہ کہا کہ یہ احادیث مبارکہ جو ہے نا وہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں. مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد مکرم ہیں نعیم بن حماد، انہوں نے بہت ضخیم کتاب لکھی ہے، کتاب الفتن. اس میں ذکر جو امام محمد بن عبداللہ مہدی رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا ہے وہ بڑی ڈیٹیل ہے اس کے اندر. ٹھیک، اسی طرح آپ نے بھی یہی فرمایا کہ یہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے امام مہدی رضی اللہ عنہ کا آنا. امام سفارینی کہتے ہیں کہ روایات اتنی کثرت سے ہیں کہ ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا، وہ تواتر مانوی بن رہا ہے. اسی طرح امام عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ المتواتر المانوی. ٹھیک ہے، اسی طرح المجہود میں یہی چیز موجود ہے کہ یہ متواتر مانوی سے ثابت ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تشریف لانا. ٹھیک ہے، اور یہ شرح ہے ابو داؤد شریف کی، اور وہاں پر ہے کہ اِنَّا بَعْثَهُ مُؤَکَّدٌ یقینی، کہ آپ کی بعثت خلیفۃ اللہ بن کر اور مجددوں کے امام بن کر آنا، یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت مؤکد ہے، مؤکد ہے، تاکید یہ لازمی ہونے والا، اور یقینی ان کا معنی ہے کہ مؤکد یقینی ہے. لا بد ان یکون، لازمی طور پر ایسا ہو کر رہے گا کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح شیخ یوسف بن عبداللہ الوابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، اشراط الساعہ قیامت کی نشانی ہیں، اس میں حد تواتر و مانوی کو پہنچی ہوئی احادیث مبارکہ جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. ٹھیک، اسی طرح ابو الحسن آبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ شہرت کے ساتھ تواترن منقول ہیں احادیث امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت سید برزنجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا کام کیا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور قیامت کی علامات کے بارے میں وہ بھی فرما رہے ہیں تواتر مانوی تک پہنچی ہوئی، تواتر مانوی تک پہنچی ہوئی۔ اسی طرح شیخ جعفر قطانی ہیں، ابو جعفر عقیل، ابن حبان، امام سلیمان خطابی، یہ تمام مشائخ جو ہیں، پھر حضرت شیخ الاسلام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہاں تک کہ وہابیوں کے بڑے بڑے وہابی جو ہیں جیسے بھوپالی صاحب ہیں وہ بھی یہی لکھتے ہیں، پھر ان کے جدید البانی صاحب ہیں، پھر بن باز ہیں، مفتی مکہ، یہ سبھی کے سبھی کیا ہیں، یہ مانتے ہیں کہ احادیث متواترہ سے ثابت ہیں، اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے کہ آپ تشریف لا رہے ہیں۔ اور اہل سنہ والجماعت تو ماشاءاللہ کیا بات ہے، اور اعلی حضرت سیدی احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ٹھیک ہے جی، آپ تو جب قلم اٹھاتی ہیں تو کمال کر دیتے ہیں، تو اس طرح کر کے یہ تقریباً کوئی بھی کلمہ گو بڑا امام ہے، چند اگر بیچ میں سے نکل گئے تو ان کی الگ بات ہے، اجماع ثابت ہے، کیا ہے، اجماع ثابت، اور اجماع سے یہ عقیدہ ثابت ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور بر ضرور تشریف لائیں گے۔